یہ کوئی راز نہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شدید تناؤ پیدا ہو چکا، حتیٰ کہ ان کے تعلقات میں دراڑ بھی نمودار ہو چکی ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کیا یہ صورتحال حکومت کی تبدیلی کا باعث بنے گی؟ اس کے بعد کس قسم کی حکومت آئے گی؟ کیا موجودہ حکومت 2023 تک چلتی رہے گی یا یہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے انتخابات کا حکم دے دے گی؟ نیز تازہ انتخابات کب کرائے جائیں گے؟ سب سے اہم سوال تو ابھی پوچھا جانا باقی ہے۔ کیا اگلی منتخب شدہ حکومت ماضی کی طرح غلط طرز حکمرانی اور غلط موقع پرست معاشی پالیسیاں جاری رکھے گی، یا کیا وہ پاکستان کے معاملات درست کرنے کے لیے انقلابی سیاسی اور معاشی اصلاحات کا راستہ اختیار کرے گی؟ آزادی کے بعد سے پاکستان کو ایک عسکری قومی سلامتی کی ریاست کے طور پر تشکیل دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غیر منقسم ہندوستان سے وراثت میں ملی سول ملٹری بیوروکریسی نا تجربے کار سیاسی جماعتوں اور طبقوں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ اور مستحکم تھی۔ بانیہ پاکستان محمد علی جناح کی تدبیر اور تدبر سے وجود میں آنے والا پاکستان ان گروہوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس سول ملٹری بیوروکریسی نے ایک ایسے سیاسی ڈھانچے کو فروغ دیا اور پروان چڑھایا جس نے سیاسی نمائندگی اور عوامی بہبود پر قومی سلامتی کے دو ٹوک تصورات کو فوقیت دی۔ بھارت کے ساتھ 4 جنگیں چھیڑ کر ریاست اور معاشرے پر اپنی گرفت قائم کر لی، 3 بار براہ راست اقتدار پر قبضہ کیا، جبکہ جمہوری حکومتوں کو غیر مستحکم اور کمزور کرنے کا عمل جاری رکھا۔ جب خود مختاری حاصل کرنے کی دھمکی دی تو اس نے اپنی لائی ہوئی کٹ پتلی حکومتوں کو بھی چلتا کر دیا۔ تحفظ اور سبسڈی کے ذریعے منافع خور کاروباری طبقے اور اس سے جڑی زمیندار اشرافیہ کے ساتھ اتحاد کر کے معاشی اٹھان پر اپنی گرفت جما لی، بجٹ کو اپنے بس میں کر لیا، اپنے مفادات کو کم کرنے کی ہر عوامی کوشش کو بزور بازو ناکام بنایا، واشنگٹن کے قومی سلامتی کے مفاد کو اپنا کر اربوں ڈالر کی امداد اور قرضے حاصل کر کے خود کو امریکہ کو کرائے پر دے دیا۔ ریاست کے اس ڈھانچے اور غیر ملکی قرضوں اور امداد پر گزارا کرنے کی عادت نے معیشت کو بگاڑ کر معاشرے کو تباہ کر ڈالا۔ اس لیے ریاست کو مفلوج بنائے رکھنے والے عناصر کی اصلاح وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ عناصر جو ریاست کو قیام کے وقت سے وراثت میں ملے تھے، نقطۂ آغاز قومی طاقت کے تصورات میں تبدیل کر کے پاکستان کو ایک معمول کی ریاست بنانا ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے معاشی طاقت اور سیاسی نمائندگی کو فوجی طاقت اور ہائبرڈ حکومت سازی پر فوقیت دینا ہوگی۔ اس سلسلے میں بارش کا پہلا قطرہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے۔ ہمیں اس تحریک کو اس کے منطق کی انجام تک پہنچتے دیکھنا چاہیے۔ آزاد اور منصفانہ انتخابات میں عوامی حمایت سے جیتنے والوں کو اقتدار سونپ دیا جائے اور یہ اقتدار حقیقی ہو، محض علامتی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مزید شرائط کا پورا کیا جانا بھی ضروری ہے۔ پہلی شرط سول ملٹری بیوروکریسی کی ایسی ناکام سیاسی اور معاشی پالیسیوں کا تنقیدی جائزہ ہے جنہوں نے پاکستان کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ صورتحال راتوں رات کسی حکم نامے سے تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ اس کے لیے عوام کی حمایت سے منتخب اہل اور پرعزم سیاسی قیادت کی ضرورت ہے، وہ قیادت جو کارکردگی رکھتی ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نرمی سے مذاکرات کرتے ہوئے یہ مقصد حاصل کرے۔ اب تک ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ ایسے سیاسی رہنما موجود نہیں تھے، یا وہ امور مملکت چلانے سے نابلد تھے، یا سول ملٹری بیوروکریسی کے ساتھ مناسب طریقے سے مذاکرات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن اب امید کی کچھ گنجائش نکل رہی ہے، اس لیے کہ نت نئے تجربات کرنے اور قبضہ کرنے کے آپشن ختم ہو چکے ہیں۔ دونوں فریقوں کو اپنے تصورات اور اختیارات شیئر کرنا ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں کو احساس ہونا چاہیے کہ صرف بالائی طبقے کو نواز کر ملک بحران سے نہیں نکلے گا۔ معاشی اصلاحات کا ایجنڈا وسیع سیاسی اور فلسفیانہ معاہدوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اگر کفایت شعاری سے کام لینا ہے تو بالائی طبقے کو ایسا کرنا ہوگا۔ جو پہلے ہی بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں، انہیں مزید کس کفایت شعاری کے لیے کہا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی اور ترقیاتی بجٹ دونوں عملی طور پر معقول حد کے اندر ہوں۔ سرکاری اور نجی اداروں کے لیے سبسڈیز یا منافع خور عناصر کے لیے خصوصی چھوٹ کا سلسلہ ختم ہونا ہوگا۔ FBR میں اصلاحات کر کے عوامی محصولات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جانا پڑے گا۔ اگر ضرورت ہو تو زیادہ ساکھ اور کارکردگی رکھنے والی غیر ملکی ایجنسیوں کو ٹیکس وصولی کی ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ نتائج دینے میں ناکام رہنے والوں کی برآمدی مراعات ختم کر دی جائیں، کیونکہ ان کے نتیجے میں محض کاروباری اشرافیہ ہی فائدہ اٹھاتی ہے۔ چینی کی درآمد آزاد کر کے شوگر انڈسٹری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ امدادی قیمتوں کے بجائے مارکیٹ کو فعال بنایا جائے تاکہ زرعی پیداوار کا تعین امدادی قیمت کی بجائے مارکیٹ میں طلب اور رسد کرے۔ زرعی اصلاحات نافذ کی جائیں۔ کاغذ پر کی گئی تقسیم اور کاشتکاری اور حصے پر کاشتکاری کی اصلاح کر کے جاگیرداری کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وسیع و عریض جائیدادوں سے بھاری منافع خوری کا سلسلہ بند ہو سکے۔ خوشحال طبقے میں وراثت کی منتقلی پر بھاری ٹیکس عائد کیا جائے۔ 5,000 روپے کا نوٹ ختم کیا جائے تاکہ نقد رقوم کی ادائیگی کے ذریعے ٹیکس چوری کو روکا جا سکے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے اقدامات ہیں جن پر غور اور عمل کیا جا سکتا ہے۔ محصولات میں تیزی سے اضافہ ہو تاکہ بین الاقوامی قرضے واپس کیے جا سکیں، کرنسی مستحکم ہو، روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور مہنگائی اور غربت میں کمی ہو سکے۔
यकीनन रियासत पाकिस्तान पर कब्जा जमाए रखने वाली सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और अशराफ से ताल्लुक रखने वाले इसके इत्तेहादियों की तरफ से सख्त मुजाहिमत की जाएगी, लेकिन इस रास्ते पर चलने की संजीदा कोशिश के बगैर कोई भी हुकूमत मुल्क को कैंसर की बीमारी से निकालने की उम्मीद नहीं कर सकती। दरियासना मुनासिब समाजी माहौल को शऊरी तौर पर तश्कील दिया जाए और इसे फ़रोग़ दिया जाए ताकि इस तरह के इनकलाबी इक़दामात नतीजा खेज साबित हों। इनमें से सबसे अहम का ताल्लुक आबादी में इजाफे और बुनियाद परस्ती को कम करने से है। पहला मुआशी तरक्की के मुनाफे को खा जाता है, जबकि दूसरा सियासी अमल को गैर मुस्तहकम करता है। मजहबी इंतहा पसंदी गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता रोकती है और सयाहत और मेहमान नवाजी जैसे आलमी मईशत के सर्विस सेक्टर्स से फ़ायदा उठाने की इम्कानात को कम करती है। दुनिया में यह सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। हत्ता कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे इस्लाम के रखवाले भी इस हकीकत को तस्लीम करके इस ज़रूरत को समझ चुके हैं। खैर, ये एक तवील जदोजहद है, लेकिन इसका आगाज़ किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को नाकाम होती हुई रियासत बनने और फिसलती ढलवान से नीचे गिरने से बचना है तो ये इस्लाहात नागुज़ीर हैं।